شکریہ آپ جناب. عادت خود تو نہیں تو آپ نے مرفی صاحب آپ. ہاں جی شکریہ. اور بہت اچھی گفتگو کا آغاز آپ نے کیا. آپ کے بات کو آگے بڑھا کے لے کے. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بڑا ضروری ہے. اس میں لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہوگا. میرے خیال ہے کہ جیسے یہ تھوڑا سا جو آپ نے مجھے کہا نا, تو مجھے بھی تھوڑا نوسٹیلجیا سا ہوا, اور اپنے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں ہم جب 60-70s کی جو وہ ہے جنریشن ہے, ہم بھی آغاز ہم نے اردو میں ناول پڑھنا شروع کیا تھا. علی پر کیا گزری, اور وہ جو نا تو منگوس قسم کے ناول تھے, تو وہ بہت انگیجنگ تھے. اور بڑا جیسے آج کل یہ بچے اسکرین سے ایڈکٹ ہوتے ہیں, تو ویسے وہ ان ناول سے ایڈکشن تھی. اشتیاق احمد کے وہ شاید کافی عرصے تک جو ہے لوگ اچھے اس کو پسند کرتے ہیں. محمود علی تھے. تو ناول سے آپ کا ایک طرح سے جو اورینٹیشن ہے کہانی کی, وہ ناول سے ہوئی. پھر یہ بچوں کے سالوں میں کہانیاں وہاں آتی, لیکن کہانیاں پاپولر نہیں ہوتی. لیکن 80s میں نے یہ دیکھا تھا ناول بالکل جیسے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ڈرامہ بنانے والوں کا سب کا ڈریم ہوتا ہے فلم بھی بنانی. ہم نے فائنلی ہم نے لارجر دین لائف چیز بھی ہم پروڈیوس کریں گے یا لکھیں گے یا اس پہ ایکٹ کریں گے. اسی طرح کہانی, میرا یہ خیال ہے کہ کہانی لکھنے والے کہنے والے بھی کوئی نہ کوئی ناول ضرور ارادہ باندھے رکھتے ہیں, اور ان کے اندر ہوتا ہے کہ ان کو انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے, ان کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ناول لے کے آئیں گے. تو پھر جب یہ 80s میں ہم نے دیکھا, جیسے پنڈی اسلام آباد کو افسانے کا شہر کہا جاتا تھا, رشید امجد, ممتاز مفتی, منشا یار, وزیر الاسلام, بے تحاشا نام لاہور سے بھی ہے, کراچی سے بھی ہے. تو افسانہ جو ہے وہ بڑا, اور ایون یہ جو فنون اور جتنے بھی ادبی رسائل تھے, ان میں بھی جو خاص طور پر جو ایڈیٹرز بھی تھے وہ بھی افسانے میں توازمائی کرتے تھے. تو افسانہ خاصا پاپولر تھا. اور لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بڑا ادیب ہونے میں, جیسے گیبریل گارسیا مارکیز ہے, سارتر ہے, ملان کنڈیلا, اتنے جو بڑے نام ہیں, انہوں نے دونوں اصناف میں کام کیا اور وہ ایکولی پسند کیا. جب سارتر کی کہانی بھی مشہور ہوگی, اس کا ناول بھی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہانی ہے وہ بڑی چیز, وہ زیادہ اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, بڑی چیز ہوتی ہے. بھلے وہ افسانے میں آ گئی ہے, جب وہ ناول میں آ گئی, وہ اپنی ہے اور اپنا اسٹرکچر اور اپنا میڈیم خود لے کے آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناول کو انٹرٹیننگ ہونا بڑا ضروری ہے. ادروائز وہ کتنا بھی فلاسفیکل, کتنی بھی اس میں بڑی بات آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں, اگر وہ انٹرٹیننگ نہیں ہے, انگیجنگ نہیں ہے ریڈر کے لیے, تو وہ اپنی کنسنٹریشن اسپین, خاص طور پہ آج کے دور میں, کسی بھی دور میں, وہ بہت بڑے بڑے ناولس, ایون اداس نسلیں اور عقل یا جیسے ناولس پہ بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ سرٹن پوائنٹ پہ آ کے ڈریگ ہو جاتے ہیں. طارڑ صاحب کے جو ناولس ہوتے ہیں ان میں وہ انٹرٹیننگ ویلیو رہتی ہے. کچھ میں ان میں بھی لوز ہوتی ہے کہیں گے. ایون اپنا راجا گیت کی پاپولیرٹی کی زیادہ بڑی وجہ وہ ڈرامیٹک اور وہ سینسیشنل اور وہ جو فلمک جو اس میں ٹچ تھا نا, اور کہیں کہیں جب بہت فلاسفیکل وہ آ جاتے ہیں بیچ میں چیپٹرز, تو وہ بورنگ ہو جاتے ہیں. کالج کی ٹینیجرز کو جو چیز کلک کرتی ہے, پیسہ کیا ہوتا ہے. ہاں ان کے بھی انٹرٹیننگ اور انگیجنگ ان کے بھی ہے, بالکل کوئی شک نہیں. اور اچھا, آپ نے جب نوبیل پرائز کی بات کی تو 2013 میں ایک کینیڈین شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا تھا ان کی شارٹ اسٹوریز پہ. اچھا, اس میں جو یہ بکر پرائز ہے اور جو بڑے جتنے بھی دنیا میں پرائز ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ضرور ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ناولس میں جب فکشن پہ آتے ہیں, پروز میں آتے ہیں, تو ناول کو زیادہ وہ جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے بینگ شارٹ اسٹوری رائٹر, کہ ہر شارٹ اسٹوری رائٹر کو ضرور ایک خیال ہوتا ہے کہ میں ناول لکھوں گا, میرے پاس ناول ہے. فائنلی وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ بہت سی کہانیوں کو مرچ کر کے انکارپوریٹ کر کے ناول لکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس نے یہ تجربے کیے بھی ہیں کیونکہ وہ کہانیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول جو ہے نا, وہ جیسے 18th سینچری میں جب سے انڈسٹریلائزیشن آئی, جب
اور پر بھی کام کرنا شروع کیا اور تھوڑے سے حالات اچھے ہوئے, مڈل کلاس پیسے آنا شروع ہوئے, تو یہ ایک لیئر ٹائم بھی تھا. لکھنے والے کے لیے بھی بڑی آسودگی کی ضرورت ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی. ناول اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول شارٹ اسٹوری کے مقابلے میں زیادہ انگیجنگ ہے. اردو میں بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی ہم انتظار میں ہیں کہ ایک بہت بڑا ناول جو ہے نا, یہ بہت انگیجنگ ناول جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ بہت بڑا ناول ہے, بہت بڑی کہانی ہے, وہ پڑھنی چاہیے. ہم یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ناول ہے, اچھی اٹیمپٹ ہے, ہاں وہ لیکن ہم بہت ایکسٹرا آرڈنریلی کسی ناول کو ابھی تک ہم کہہ نہیں پا رہے کہ یہ بہت بڑا ناول ہے, بہت اچھا ناول ہے. اس وجہ سے کیا قدر ہے جو اس طرح کے جنہوں نے وہ پورا ایک عہد کیا. اور ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ سر اس پہ بھی کریں. آپ اس موقف سے ہیں, یعنی اس کو موافق میں یعنی یہ ٹھیک ہے ہاں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ناول جو ہے اس نے افسانے کو پیچھے کر دیا, یہ تاثر ٹھیک ہے؟ مارکیٹنگ پوائنٹ سے تو ہے, اس میں سے کوئی شک نہیں کہ ناول جو ہے نا وہ زیادہ سیلیبل ہے, زیادہ اٹریکٹیو ہے, ناول پرومسنگ ہوتا ہے زیادہ کہ افسانے کی مجموعے کے مقابلے میں. افسانہ تھوڑا سا اکیڈیمیا میں چلا جاتا ہے, تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے ادب کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہے, لیکن ناول دوسرے درجے کے ریڈر کو بھی, ایک تو ہوتا ہے نا بہت ایکسکلوسیو ریڈر, وہ موسٹلی رائٹرز ہی ہوتے ہیں, لیکن جو دوسرے درجے کا جنرل ریڈر ہے وہ بھی ناول کو اٹھا لیتا ہے. اور خاص طور پہ انگریزی میں جو ناول ٹرانسلیٹڈ ہے یا اوریجنلی لکھے جا رہے ہیں وہ تو بہت پاپولر ہے یہاں بھی اور ساری دنیا میں. اور اردو میں بھی اگر آپ دیکھیں ابھی جو فیسٹیول بھی ہم دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ سیل جو ہے نا وہ زیادہ وہ ناول کی ہوتی ہے. تو اور افسانہ نگار بھی ناول کی طرف رجحان کر رہے ہیں اور وہ لکھتے ہیں ہمارے سامنے. یہ تو افسانہ نگار بلکہ شاعر آ رہے ہیں, بلکہ ہاں شاعر بھی ناول پہ ٹیکٹ کر رہے ہیں. تو شاید یہ نہیں ضروری ہو گیا کہ اپنے پروفائل پہ, اپنے پورٹ فولیو پہ ایک دو ناول بھی ہونے ضروری ہیں اپنے آپ کو ایک بھاری رقم کرنے کے لیے.